حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص لیلۃ القدر میں یہ دعا کیا کرتے تھے. امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق فرمایا کہ 3 حصے ہیں اس کے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ. فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحمت مانگنی چاہیے. الفاظ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مسنون یا کہہ سکتے ہیں آپ مخصوص الفاظ جو ہیں مارکیٹ میں جو آئے ہوئے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ آپ مانگ سکتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس طرح کے الفاظ جتنے بھی ہیں، یعنی جس کے اندر رحمت کا ذکر ہو. اگر آپ کو عربک والے ورڈ نہیں آتے تو آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما، اے اللہ رحمتیں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اس قسم کے جو بھی الفاظ آپ مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے. فرمایا اس ماہ مبارک کا جو یعنی رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، بخشش ہے، یعنی جو درمیانی حصہ ہے. تو مغفرت ہے، بخشش ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت سے بہت زیادہ بخشش مانگنی چاہیے، بہت زیادہ مغفرت مانگنی چاہیے. تو اس کے لیے بہت سارے الفاظ موجود ہیں کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں. عربی کے آپ کو نہیں آتے اردو میں مانگ لیں. پنجم کلمہ استغفر اللہ، وہ آپ سارا پنجم کا کلمہ پڑھتے رہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ یہ پڑھتے رہیں. صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں. اللہم اغفر لی ذنبی یہ پڑھ لیں. تو استغفار والے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آپ درمیانی عشرے کے اندر وہ آپ پڑھتے رہیں، پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آخری حصہ ہے، آخری 10 دن ہے، فرمایا یہ آگ سے خلاصی. تو یعنی ان 10 دنوں کے اندر ہمیں اللہ رب العزت سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ اکثر نا مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اجرنی اور اجرنا دونوں میں کیا فرق ہے. صرف سیغے کا فرق ہے، ایک واحد متکلم کا سیغہ ہے اور ایک جمع متکلم کا سیغہ. اجرنی یعنی اللہ مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما، آزاد فرما، اور اجرنا یعنی اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اجرنا بولنا چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما. اور اس میں ایک حدیث پاک اچانک میرے ذہن میں آ گئی کہ خاص لیلۃ القدر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص لیلۃ القدر میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. تو یہ بے شک آپ عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی نہیں آتی اردو میں بھی مانگ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. تو اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، جیسے افطار کے وقت کی دعائیں ہیں. یہ ساری احادیث جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان گزاریں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. جزاک اللہ خیر.